تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین کرام، حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے سامنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیضان علم اور میں ہوں شفیق احمد عطاری۔ الحمدللہ اس چینل کے توسط سے ہم ہر ویڈیو میں اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پاک کے متعلق اور آپ کی ذات مبارکہ کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو میں جہاں تک ہمارا سفر اختتام ہوا تھا وہیں سے ہم اپنی بات شروع کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین کرام، عبد المطلب جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں اور ان کو شیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ شیبہ ان کا اصل نام تھا اور پھر ان کو شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے زمزم شریف کے کنویں کو نئے سرے سے کھدوایا اور پھر اس کو درست کیا۔ اس کا ایک طویل واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کعبہ کی تولیت نابت بن اسماعیل کے سپرد ہوئی۔ نابت کے بعد نابت کے نانا مضداد بن عمرو جرہمی اس کا متولی ہوا۔ جب بنو جرہم حرم شریف کی بے حرمتی کرنے اور کعبہ کے مال اپنے خرچ میں لانے لگے تو بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ اور غبشان خزائی نے ان کو مکے سے نکال کر یمن کی طرف بھیج دیا۔ اس وقت خزاع کعبے کے متولی بنے۔ خزاع میں سے جو آخری متولی تھے وہ حلیل بن حبشیہ تھا، جس کے بعد تولیت قصا کے ہاتھ آئی، جیسا کہ آپ کے سامنے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ عمرو بن حارث بن مضداد جرہمی نے جاتے وقت کعبہ کے ہر دو غزالے طلائی یعنی سونے کے دونوں ہرن اور حجر رکن کو زمزم شریف میں ڈال کر اسے ایسا بند کر دیا تھا کہ بڑی طویل مدت گزرنے کے بعد بھی کسی کو بھی اس کا نام و نشان تک معلوم نہ ہوا۔ آخر کار عبد المطلب کو خواب میں اس جگہ کو کھودنے کا اشارہ ہوا۔ عبد المطلب کے ہاں اس وقت صرف ایک صاحبزادہ حارث تھا۔ اسی کو ساتھ لے کر وہ کھودنے لگے۔ جب کنویں کا بالائی حصہ نظر آیا تو انہوں نے خوشی میں تکبیر کہی۔ کھودتے کھودتے وہ دونوں غزال یعنی دونوں ہرن اور کچھ تلواریں اور کچھ زرہیں برآمد ہوئیں۔ یہ دیکھ کر قریش نے کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے۔ عبد المطلب نے بجائے مقابلہ کرنے کے اس معاملے کو قرعہ اندازی پر چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ چنانچہ وہ دو غزال کا قرعہ کعبہ پر، تلواروں اور زرہوں کا قرعہ عبد المطلب پر پڑا اور قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ اس طرح عبد المطلب نے زمزم کو کھود کر درست کیا۔ اس وقت سے زمزم شریف کا پانی ہی حاجیوں کے کام آنے لگا اور مکہ کے کنووں کے پانی کی ضرورت ہی نہ رہی۔ زمزم کے کھودنے میں عبد المطلب نے اپنے معاونین کی قلت محسوس کی اور یہ منت مانی کہ اگر میں اپنے سامنے 10 بیٹوں کو جوان ہوتا ہوا دیکھ لوں تو ان سب بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب آپ کی مراد پوری ہوئی تو آپ اس نظر کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنے 10 بیٹوں کو کعبہ شریف کے پاس لے آئے اور پجاری سے اپنی نظر کا حال بیان فرمایا اور کہا کہ ان 10 پر قرعہ ڈالو۔
دیکھو کہ کس کا نام نکلتا ہے۔ چنانچہ ہر ایک نے اپنے اپنے نام کا قرعہ ڈالا۔ ایک طرف پجاری قرعہ نکال رہا تھا، دوسری طرف عبد المطلب یوں دعا کر رہے تھے، یا اللہ میں نے ان میں سے ایک کی قربانی کی منت مانی تھی، اب میں ان پر قرعہ اندازی کرتا ہوں، تو جسے چاہتا ہے اس کا نام نکال۔ اتفاق سے جن کا نام نکلا وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ پیارے تھے، ان کے نام یہ قرعہ نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ عبد المطلب چھری ہاتھ میں لے کر ان کو قربان گاہ کی طرف لے کر چلے، مگر قریش اور عبداللہ کے جو دوسرے بھائی تھے وہ آپ کو منع کرنے لگے۔ آخر کار کیا ہوا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے مقابلے میں 10 اونٹ رکھ کر دونوں پر قرعہ ڈالا گیا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ قرعہ پھر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہی کے نام پر نکلا۔ پھر اونٹوں کی تعداد کو بڑھایا جانے لگا، مثلاً پہلے 10 اونٹ تھے، پھر 20 اونٹ کر کے پھر قرعہ ڈالا، تو پھر بھی قرعہ کس کے نام نکلا؟ حضور کے والد ماجد کے نام۔ پھر اونٹوں کی تعداد کو بڑھایا جانے لگا، یہاں تک کہ 10 اونٹ کرتے 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 جب 100 اونٹ ہو گئے تو اب قرعہ اونٹوں کے نام نکلا، اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہونے سے بچ گئے۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انا ابن الذبیحین، کہ میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک ذبیح تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ جو حضور کے اپنے والد ماجد ہیں۔ یہ جب ذبح ہونے سے بچ گئے تھے تو ان کو بھی تو ایک ذبیح کی فہرست میں تو یہ بھی آ ہی گئے تھے، جس کی وجہ سے حضور نے اشارہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ پیارے بھائیوں، محترم ناظرین، جب عبد المطلب اونٹوں کی قربانی سے فارغ ہو گئے تو اب ان کو حضرت عبداللہ کی شادی کی فکر لاحق ہوئی۔ عبداللہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب کمال حسن و جمال رکھتے تھے۔ کیا نور ہے! حضرت آدم میں آتا ہے تو حضرت آدم کا طواف فرشتوں سے کرواتا ہے۔ کیا نور ہے! حضرت نوح میں آتا ہے تو ان کو چمکا دیتا ہے۔ کیا زبردست نور ہے کہ حضرت ابراہیم میں آتا ہے تو حضرت ابراہیم کو جناب علی آگ میں جلنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ کیا زبردست نور ہے کہ حضرت اسماعیل میں آتا ہے تو پتھروں تک کو کاٹ دینے والی چھری کے نیچے بھی حضرت اسماعیل کو محفوظ رکھتا ہے۔ کیا نور ہے! جس میں آتا گیا اس کو چمکاتا چلا گیا۔ تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میرے پیارے بھائیوں، قریش کی عورتیں حضرت عبداللہ کی طرف بہت مائل ہو گئیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پردہ عفت و عصمت میں محفوظ رکھا۔ عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو شرف میں، نسب میں، حسب میں، عفت میں ہر طرح سے دوسری عورتوں سے ممتاز ہو۔ اس لیے وہ ان کو بنو زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ کے ہاں لے گئے۔ وہب کی بیٹی آمنہ زہریہ قرشیہ نسب اور شرف میں قریش کی تمام عورتوں سے بڑھ کر تھیں۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب نے وہب کو عبداللہ کی شادی کا پیغام دیا اور وہیں ان کا آپس میں عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
بعض علماء نے یہ بھی کہا کہ آمنہ اپنے چچا وہیب کے پاس رہتی تھی، عبد المطلب نے وہیب کو پیغام دیا اور وہیں پر آپ کا نکاح ہو گیا، اور اسی مجلس کے اندر خود عبد المطلب نے وہیب کی صاحبزادی حالہ سے بھی شادی کی، یعنی اسی مجلس میں حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی، اور حضرت عبد المطلب نے حالہ سے بھی وہیں پر ایک اور دوسری شادی کی ہوگی۔ ناظرین کرام، عبد المطلب کہ ہاں بقول ابن ہشام 5 بیویوں سے 10 لڑکے اور 6 لڑکیاں پیدا ہوئیں، جن کی تفصیل یوں ہے، میں آپ کے سامنے زوجہ کا نام عرض کروں گا اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ان کی اولاد کا بھی نام عرض کروں گا۔ چنانچہ سمرہ بنت جندب حوازنیہ، ان کے یہاں حارث پیدا ہوئے۔ لبنہ بنت حاجر خزاعیہ کے یہاں ابو لہب پیدا ہوا، جس کا نام عبد العزہ تھا۔ فاطمہ بنت عمر مخزومیہ، ان کے یہاں ابو طالب پیدا ہوئے، ان کا اصلی نام بھی عبد مناف تھا۔ اور زبیر اور عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، یہ پیدا ہوئے، اور انہی کے یہاں بیضہ، عاتقہ، برہ، امیمہ اور عروہ انہی کے یہاں پیدا ہوئی۔ اور حالہ بنت وہیب زہریہ کے یہاں حمزہ، مقوم، حجل اور صفیہ پیدا ہوئیں۔ اور نتیلہ بنت خباب خزرجیہ کے یہاں حضرت عباس اور درار یہ پیدا ہوئے۔ یہ میں نے آپ کو تفصیل بیان کی حضرت عبد المطلب کی زوجہ اور ازواج اور ان کی اولاد کی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ویڈیو یہیں سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔